جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے لارنس کولبرگ کی تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ، یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آج یہ پی ڈی ایف میں ہی میں شو کر رہا ہوں، یہ ایز اٹ از فائل، تو اسی طرح یہ 2 فائلز ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اور ریکارڈڈ لیکچر بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ اوکے جی، یہ مورل ڈیولپمنٹ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مورل ڈیولپمنٹ ہوتا کیا ہے۔ مورل ڈیولپمنٹ ہم اردو میں اس کو اخلاقی نشوونما کہتے ہیں۔ تو اخلاقی نشوونما سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اخلاقی نشوونما سے مراد یہ ہے کہ دی ابیلٹی ٹو ڈسٹنگوش بٹوین گڈ اور بیڈ، دی ابیلٹی ٹو ڈسٹنگوش بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اچھائی اور برائی میں، خیر اور شر میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاقی نشوونما ہے۔ یعنی کہ جس بندے میں اخلاقی نشوونما اچھی ہوگی، وہ گڈ اینڈ بیڈ میں، رائٹ اینڈ رانگ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے تمیز یا فرق اور امتیاز کر سکے گا۔ یہ جو تھیوری ہے جی، لارنس کولبرگ کی تھیوری، ایکچولی یہ امپریسڈ ہے پیاجے کے ورک سے۔ پیاجے کی ہم نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری پڑھی ہے، پیاجے کی بھی ایک مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے۔ تو یہ پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ اور جو مورل ریزننگ ہے، اس چیز سے یہ امپریسڈ ہے، اور اسی کو لے کر اس نے اپنی ریسرچ کی ہے اور اپنی ایک تھیوری دی ہے، اور اسی کے کام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مزید آگے بڑھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی یہ تھیوری جو ہے پیاجے کی تھیوری کی نسبت یہ زیادہ فیمس ہو گئی ہے لارنس کولبرگ کی جو مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری کی اگر ہم بات کریں۔ تو مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری کو سمجھنے سے پہلے آپ کو 2 چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے مورل ڈائلیما اور دوسری ہے مورل ریزننگ، چونکہ اس کی یہ ساری تھیوری بیس ہی کرتی ہے مورل ڈائلیما پر۔ مورل ڈائلیماز کی بنیاد پر ہی اس نے آگے اپنی تھیوریز کی سٹیجز یا لیول وغیرہ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مورل ڈائلیماز کیا ہوتا ہے، ڈائلیماز کیا ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائلیما ایک کنفیوزنگ سچویشن ہوتی ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں آپ کشمکش میں مبتلا ہو جائیں، what to do and what not to do، کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی آپ آپشن اویل کریں گے، جو بھی کام آپ کریں گے، اس میں آپ کو مطلب کسی نہ کسی حد تک نقصان کا اندیشہ یا احتمال ضرور ہوتا ہے، اور نہیں کریں گے تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن کو ہم ڈائلیما کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو آپ کیا اس کا صحیح لفظ ہوگا، بہرحال اردو میں اس کو آپ الجھاؤ والی صورتحال، کشمکش والی صورتحال، معمہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ڈائلیما کے لیے۔ تو ڈائلیما ایک ایسی سچویشن جس میں جو فرد ہے جو اس کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ مثال کے طور پر اس کی ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں، اے بی سی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی اور بیوی کا جو باپ ہے وہ ایک کشتی میں سوار ہے، اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ اب کشتی میں زیادہ وزن ہے، اس کی وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی۔ اب کسی نہ کسی ایک بندے کو اتارا جائے گا تو تب وہ کشتی بچ سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں، کوئی ایک بندہ اترتا تو کیا ہوگا، تو وہ تینوں جو ہیں وہ تینوں مارے جائیں گے۔ اب یہ دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کشتی میں سے جو میاں ہے، جو ہسبینڈ ہے، وہ چھلانگ لگا دے گا اور اپنی بیوی اور اپنے سسر کو بچا لے گا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ
اپنی بیوی کو دھکا دے گا، اس میں دریا میں پانی میں پھینک دے گا، اور خود اور اپنے سسر کو بچا لے گا. یا پھر یہ کیا، بیوی جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کو ایک کو پھینک دے گی. تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ ایک ایسی سچویشن ہے، جو بھی سچویشن آپ آپٹ کریں گے اس میں نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ لاس ہو. ایک صورتحال یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی نہیں اترتا تو تینوں جان سے جائیں گے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک بندے کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، کشتی میں سے اترنا پڑے گا، نیچے چھلانگ لگانی پڑے گی. تو ڈائلیما ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اب یہ ہو گیا جی ڈائلیما. اب اس ڈائلیما سے نکلنے کی جو صورتحال ہوتی ہے، جو نکلنے کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ. مثلاً آپ پھنس گئے، سچویشن کنفیوزنگ ہے، تو اب آپ نے سوچ بچار کے نتیجے میں آپ نے کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیا، یا کم جو منیمم جو ہے لاس، اس کا سامنا کرنے کے بعد آپ اس صورتحال سے نکل گئے. تو وہ جو ڈائلیما والی سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن سے نکلنے کا جو عمل ہے، نکلنے کی جو پروسیس ہے، اس کو کہتے ہیں جی مورل ریزننگ. تو بیسیکلی یہ جو اس کی تھیوری ہے لارنس کولبرگ کی، یہ مورل ڈائلیما اور مورل ریزننگ پر ہی بیس کرتی ہے. اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مختلف قسم کے ڈائلیماز بنائے تھے. ڈائلیما آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرضی اس نے کہانیاں بنائی تھیں، فرضی اس نے قصے گڑے تھے، اور مختلف جو ایج کے بچے تھے، مختلف ایج گروپ کے جو بچے تھے، ان کے سامنے اس نے لارنس کولبرگ نے مختلف اس کا 72 اس پر ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس نے 72 صرف بوائز کا یہ گروپ لیا تھا، جس کے سامنے اس نے مطلب یہ مختلف قسم کے ڈائلیماز رکھے تھے. تو اینی ہو اس نے مختلف قسم کے ڈائلیماز بنائے، اور ڈفرنٹ ایج کے گروپ بچوں کے سامنے وہ کہانیاں رکھی، وہ سچویشن رکھی، اور پھر ان کے متعلق جوابات چاہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور طرح کے جواب دے رہے ہیں، اور بڑی عمر کے بچے جو ہیں اور طرح کے جواب دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ چھوٹی عمر کے بچوں کی جو مورل ریزننگ ہے وہ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. جو بڑی عمر کے بچے ہیں ان میں مورل ریزننگ اور ہے. جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں موریلٹی کو اس کے کانسیکوینسز کے حساب سے، یعنی کہ اگر کسی ایکشن کا نتیجہ برا ہے تو وہ ایکشن برا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے. جبکہ بڑی عمر کے بچے جو ہیں، چھوٹی عمر کے بچے کیا جواب دے رہے ہیں؟ کانسیکوینسز کی بنیاد پر جواب دے رہے ہیں، نتائج کی بنیاد پر، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ کی بنیاد پر، یعنی کہ جس نے زیادہ کوئی گناہ کیا ہے، زیادہ کوئی نقصان کیا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. جبکہ جو بڑی عمر کے بچے ہیں وہ جو انٹینشنز کی بنیاد پر جواب دے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں 6 گلاس ہیں، اور وہ آپ کے پاس پانی لے کر ٹرے میں رکھ کر جو ہے وہ 6 گلاس پانی کے بھرے ہوئے ہیں یا خالی بھی ہیں، وہ 6 گلاس لے کر وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، اور اچانک اس کا پاؤں پھسلا ہے اور 6 کے 6 گلاس جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. جبکہ دوسری جانب ایک ایسا بچہ ہے جس نے ایک گلاس جان بوجھ کر اٹھا کر دیوار میں مار کر اس نے توڑ دیا ہے. اب اگر یہی ایک سچویشن یا ڈائلیما آپ کہہ لیں، اگر یہ چھوٹی عمر کے بچوں سے پوچھیں گے ہاں بچوں کس کو سزا ملنی چاہیے، کس کا قصور زیادہ ہے، تو جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جس نے 6 گلاس توڑے ہیں نا تو اس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے زیادہ نقصان کیا ہے. اب وہ صرف کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہیں، اماؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے زیادہ نقصان کیا ہے. جبکہ جو بڑی ایج کے بچے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں، جس نے ایک گلاس توڑا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ جس نے ایک گلاس توڑا ہے اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے. مطلب یہ کہ بڑی ایج کے بچوں میں آ کر جو ہے وہ مورل ریزننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ خود غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن مانگتے اور دیتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو کیوں ہے. تو بڑی ایج کے بچے یہ کہیں گے کہ یہ ایک گلاس جس نے توڑا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے تو جان بوجھ کر توڑا ہے. وہ جو 6 گلاس جس سے ٹوٹے ہیں اس سے تو اتفاقاً ٹوٹے ہیں، اس نے کوئی جان بوجھ کر نہیں توڑے.
جبکہ چھوٹی ایج کے بچے کی مورل ریزننگ نہیں ہوتی، وہ صرف کانسیکوینسز کو دیکھتا ہے، وہ صرف اماؤنٹ کو دیکھتا ہے، وہ صرف مقدار کو دیکھتا ہے کسی بھی ایکشن کی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے 6 گلاس توڑے ہیں اس کو مطلب سزا ملنی چاہیے. اچھا، اب اسی طرح اس کا جو ایک سب سے فیمس ڈائلیما ہے وہ ہائنز ڈائلیما ہے. لارنس کولبرگ نے ڈفرینٹ قسم کے ڈائلیماز بنائے تھے، ان میں سب سے ایک جو فیمس ڈائلیما ہے جی، اس ڈائلیما کا نام ہے ہائنز ڈائلیما. اب ہائنز کیا ہے کہ ہائنز ایک آدمی کا نام ہے، ایک بندے کا نام ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کے سپوز کہہ سکتے ہیں کہ وہ کینسر کی مریض ہے اور وہ لاسٹ سٹیج پر ہے. اب اس نے بہت کوشش کی اس کے علاج معالجے کے لیے، لیکن کہیں پر بھی اس کی ٹریٹمنٹ یا کوئی میڈیسن اس کو نہیں مل سکی. پھر ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جنگل میں ایک دوا ساز ہے، کیمسٹ ہے، جو یا آپ کہہ لیں گے ڈرگسٹ ہے، جس کے پاس آپ کی بیوی کے جو مرض ہے اس کا علاج موجود ہے یا اس کی دوائی موجود ہے. اب وہ جو ہائن ہے، ہائن جو بہت طویل سفر طے کر کے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں کیمسٹ کے پاس یا ڈرگسٹ کے پاس، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ساری سٹوری سناتا ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے جی ہاں جی دوائی میرے پاس موجود ہے، میڈیسن میرے پاس موجود ہے، میں نے بہت ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے بنائی ہے. تو اس کی جو قیمت ہے نا جی وہ 20,000 ہے. سپوز ہم کر رہے ہیں، آپ 50 جو مرضی آپ سپوز کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی اس کی جو قیمت ہے جی وہ 20,000 روپے ہے. یہاں پر $20,000 لکھا ہوا ہے. تو اب وہ ہائن کے پاس ہوتے ہیں جی 10,000 روپے. ہائن کہتا ہے جی میرے پاس اس وقت 10,000 روپے ہے، آپ ایسا کریں کہ باقی جو ہے وہ ادھار کر لیں. اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں واپس جاؤں دوائی لیے بغیر، کتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں اور میں واپس چلا جاؤں دوائی لیے بغیر. وہ اس کی بہت منت سماجت کرتا ہے کہ جی آپ 10,000 لے لیں، باقی 10,000 میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، یا آپ ایسا کریں کہ 10,000 میں جتنی آتی ہے اتنی مجھے دے دیں. لیکن وہ جو کیمسٹ ہے یا ڈرگسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی، دوائی تو آپ کو پوری کی پوری ملے گی اور 20,000 کی ملے گی، اور میں آپ کو ادھار بھی نہیں دے سکتا. اب وہ یہ اس کے لیے ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے، اس کے لیے ایک ڈائلیما بن گیا ہے ہائن کے لیے. اس کو اس نے نام دیا ہائنز ڈائلیما. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جب یہ دکان بند کرے گا تو میں اس کی میڈیسن جو ہے وہ چرا لوں گا. تو وہ اس کے شاپ کے قریب چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. شام کو جب وہ کیمسٹ یا ڈرگسٹ جو ہے وہ اپنی شاپ کلوز کرتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ چرا لیتا ہے. اب یہ سچویشن اس نے مختلف ایج کے بچوں کے سامنے رکھی. کیا ہائن کا چوری کرنا جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے؟ کیا ہائن کو چوری کرنی چاہیے؟ کیا ہائن اگر اس نے چوری کیا ہے تو کیا اس کی سزا ہائن کو ملنی چاہیے، یا اس کی سزا جو ہے وہ ہائن کے بجائے کیمسٹ کو ملنی چاہیے، دوا ساز کو ملنی چاہیے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ اگر ہائن کی بیوی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ہائن چوری کرتا، ٹھیک ہے، اگر ہائن کو اپنی بیوی سے لو نہ ہوتا تو بھی وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا. اس طرح اس نے ڈیفرنٹ کوسچنز بنائے. تو آگے سے بچوں نے مختلف جواب دیے. کسی نے چھوٹی ایج کے بچوں نے کہا جی ہائن نے چونکہ چوری کی ہے اور چوری کرنا ایک جو ہے بیڈ ایکٹ ہے، لہٰذا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو جو بڑی ایج کے بچے، تو ڈفرینٹ ایج کے بچوں مختلف دیگر بچوں نے یہ کہا نہیں سزا تو ملنی چاہیے، جو ڈرگسٹ ہے کیمسٹ ہے اس کو ملنی چاہیے. آئین نے چوری کیا تو وہ تو اس نے اپنے ایک انسانیت کے ناطے، ایک انسان کی جان بچانے کے ناطے اس نے چوری کی ہے. تو اس طرح مطلب اس نے ڈفرینٹ سوالوں اس کے ڈائلیما کے جواب جو ہے ڈفرینٹ اس کے سامنے آئے. اس بنیاد پر اس نے جو اپنی جو تھیوری ہے اس کو اس نے 3 لیول میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس کی تھیوری کے 3 لیول ہیں اور ہر لیول میں 2 سٹیجز ہیں. مطلب یہ کہ 3 لیولز اور 6 سٹیجز ہوگی. 3 لیولز ہیں اور 6 سٹیجز ہیں. پہلا لیول ہے جی پری کنونشنل موریلٹی، دوسرا کنونشنل موریلٹی اور تیسرے ہے پوسٹ کنونشنل موریلٹی. اسی طرح ہر لیول میں 2 سٹیجز ہیں. اب پری کنونشنل موریلٹی جو ہوتی ہے اس میں بچوں کی جو موریلٹی ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے آؤٹ سائڈ آف دیم سیلف.
یعنی کہ بچوں کی جو مورل ریزننگ ہوتی ہے وہ اس میں اس سٹیج میں زیرو ہوتی ہے. اب کنونشنل کا مطلب آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ معاشرہ. پری کنونشنل یعنی کہ معاشرے یا روایات یا ٹریڈیشن سے بھی پہلے اس سٹیج میں اس ایج گروپ میں، یا اس میں آئی تھنک ایج نہیں لکھی ہوئی 1 to 9 آئی تھنک اس میں ہے، وہ ایک سلائیڈز میں آپ کو شیئر کروں گا. بہرحال اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ پری کنونشنل مورالٹی سے مراد یہ ہے کہ اس لیول میں بچوں کی مورل ریزننگ زیرو ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ڈائلیما سے نکلنے کی مورل ریزننگ جو ہوتی ہے، اخلاقی استدلال جو ہے بچوں کا، وہ زیرو ہوتا ہے. ان لوگوں کے نزدیک موریلٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیوائن میڈ ہوتی ہے، کوئی اتھارٹی بناتی ہے، اور وہ اتھارٹی خدا بھی ہو سکتا ہے، ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پری کنونشنل موریلٹی ہے. اس لیول میں بچے جو ہیں ان کے نزدیک وہ موریلٹی کو وہ چینج نہیں کر سکتے، موریلٹی کو وہ چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ موریلٹی مینز رولز، یعنی کہ جو مورل رولز ہیں، مورل پرنسپلز ہیں، ان کے نزدیک وہ ڈیوائن میڈ ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہے، ٹیچرز کی بنائی ہوئی ہے، یا جو بھی ہائر ان کے نزدیک جو بھی اتھارٹی ہے ان کی بنائی ہوئی ہے، اور ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر ہمیں سزا ملے گی. یہ پری کنونشنل موریلٹی ہے. اب اس کی پہلی جو سٹیج ہے وہ اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن ہے، دوسری انڈیویجول اینڈ ایکسچینج ہے. اب اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ سے مراد یہ ہے جی اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ، ایک منٹ جی، اس سٹیج میں اوبیڈینس اینڈ پنش یعنی کہ بچے یا تو سزا سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، یا پھر اوبیڈینس شو کرنے کے لیے جو ہے وہ مورل پرنسپل یا اچھے کام کرتے ہیں. The earliest stage of moral development is especially common in young children, but adults are also capable of expressing this style of reasoning. At this stage, children see rules as fixed and absolute. Obeying the rule is important because it means to avoid punishment. یعنی کہ ان کے نزدیک اس سٹیج میں کیا ہے کہ جو رولز ہیں وہ فکسڈ ہیں، ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی. ان لوگوں کے نزدیک اگر ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کام اچھا ہے، اگر ہمیں کوئی سزا مل رہی ہے اٹ مینس وہ کام برا ہے. تو لہٰذا اس سٹیج میں جو بچوں کی اپنی، یعنی کہ ان کی اپنی کوئی جسٹیفیکیشن یا ریزننگ نہیں دے سکتے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا، اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر ان کی مورل ریزننگ زیرو ہوتی ہے، ان کی اپنی سوچ بالکل زیرو ہوتی ہے، مورل ریزننگ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگر ہمیں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے اٹ مینس کہ وہ کام اچھا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی فرما برداری کرنے کے لیے یا تو اچھا کام کرتے ہیں یا سزا سے بچتے ہیں. سزا سے بچنے کے لیے اگر کسی کو سزا مل رہی ہے اٹ مینس کہ وہ کام برا ہے، وہ بیڈ ہے. دوسرا ہے جی انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج. یہ پہلی جو پری کنونشنل موریلٹی ہے اسی کی دوسری سٹیج ہے، انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج. اس کو ٹٹ فار ٹیٹ اور عدلے کا بدلہ والی سٹیج بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی کام غلط کیا ہے، مجھ سے کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی ناانصافی کی ہے، تو لہذا اگر میں بھی اس کے ساتھ غیر منطقی، آپ کہہ لیں کہ غیر اخلاقی بات کروں گا یا کوئی غیر قانونی کام کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کو وہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اگر غلط کیا ہے تو اس نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو رانگس کین ناٹ میک ون گڈ. تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. بچے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر غلط ہوا ہے
میں اگر کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں کیونکہ میں اگر کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں تو وہ اس بنیاد پر کر رہا ہوں چونکہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کلاس روم کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ایک بچہ ٹیچر کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے جی یہ میرا جو ہے کوئی چیز چرا لی ہے, اس نے میری, یا آپ کہہ لیں کہ اس نے میری کوئی کھلونا توڑ دیا ہے. تو وہ اس بچے سے آپ پوچھیں گے ہاں بھی آپ نے بیٹا اس کا کھلونا کیوں توڑا ہے, تو وہ کہے گا جی اس نے چونکہ میری کتاب تو پھاڑ دی تھی, میرا پین توڑ دیا تھا, اس لیے میں نے بھی اس کی یہ چیز توڑ دی ہے یا چرا لی ہے. تو اس لیے اس کو انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس میں یہ اس نسبت اس سٹیج کی نسبت تھوڑی سی مورل ریزننگ آ جاتی ہے, لیکن ہے پری کنونشنلی. انڈیویجول اپنی ذات تک ہے, سوسائٹی تک ابھی تک نہیں پہنچی. یہ دوسری میں آپ کو ساتھ سے شیئر کروں گا, وہ اس میں ڈیٹیلز ہیں جی, یہ جسٹ سلائیڈ ٹائپ ہے یہ والی فائل. اچھا, دوسرا لیول آ جاتی کنونشنل موریلٹی. کنونشنل مینس کے ٹریڈیشنل آپ کے سوسائٹل معاشرتی جو ہے, یعنی کہ اب دوسری سٹیج ایسی سٹیج آ جاتی ہے جس میں بچہ جو ہے وہ سوسائٹی کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں لیکن کویسچن نہیں کر سکتا یہاں پر بھی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو معاشرے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو معاشرتی قواعد و ضوابط ہیں, ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. یہاں پر کیا ہے, اس میں بالکل ہی وہ معاشرے سے بھی پہلے ہوتا ہے پری کنونشنل موریلٹی, یعنی کہ زیرو مورل ریزننگ ہے. وہ کہتا ہے کہ مورالٹی آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اور اس کی یہ دو سٹیجز ہیں. جبکہ کنونشنل مورالٹی میں بچہ معاشرتی قواعد و ضوابط کو انٹرنلائز کر لیتا ہے لیکن آگے سے کویسچن نہیں کرتا کہ یہ ایسا ہے تو کیوں ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کویسچن نہیں کرتا. یہ کنونشنل موریلٹی کہلاتی ہے. اس کی ایک سٹیج ہے جی انٹر پرسنل ریلیشن شپ. انٹر پرسنل ریلیشن شپ, اس کو گڈ بوائے اور نائس گرل والی سٹیج بھی کہتے ہیں. گڈ بوائے اور نائس گرل والی سٹیج بھی کہتے ہیں. یعنی کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھا کام اس لیے کرتے ہیں, گڈ پرفارمنس اس لیے شو کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگ ان کو اپریشیٹ کریں, وہ دوسروں کی نظر میں اچھا لگے. مثلا لوگ اس کو کہیں یو آر اے گڈ بوائے, نائس گرل, ویل ڈن, بہت خوب. بچے والدین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے, چونکہ والدین ان کو گڈ بوائے بولیں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے, ٹیچرز ان کو اپریشیٹ کریں گے. تو ان کی جو توجہ یا فوکس ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو انٹر پرسنل ریلیشن شپ یا گڈ بوائے یا نائس گرل والی سٹیج کہتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد چوتھی سٹیج آ جاتی ہے کنونشنل موریلٹی کے اندر, جو دوسری سٹیج ہے مینٹیننگ سوشل آرڈر. اب یہاں پر کیا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں, یا بچوں کی جو مورل ریزننگ ہے وہ اس حد تک ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں جو معاشرے کے, اب یہ اس سٹیج میں آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ودن دی فیملی, ودن دی ٹو پرسنز, سم گروپ, یہاں تک ہے. یہ والا جو مینٹیننگ دی سوشل آرڈر ہے, یہ ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے کہ اس سٹیج میں بچوں کی مورل ریزننگ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ معاشرے کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, معاشرے کے جو بھی قوانین ہیں, ان کو ہم نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے, ان کی وائلیشن نہیں کرنی کسی بھی صورت میں, چاہے خود اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. مثلا ہم نے ریاست کی کہتی ہے کہ ہم نے ٹیکس دینے ہیں تو ہم نے ٹیکس پے کرنے ہیں. ریاست کہتی ہے کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے تو ہم نے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے. دی فوکس از آن مینٹیننگ لا and order by following the rules, doing one's duty and respecting authority. جو بھی اتھارٹی ہے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو اوبے کرنا ہے. اس صورت میں مثال, اس صورت میں آگے سے چیلنج نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کنونشنل موریلٹی میں نے کہا ہے کہ وہ انٹرنلائز تو ہو گئے ہیں معاشرے کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, لیکن ان کو آگے سے وہ چیلنج نہیں کر رہے. مثال کے طور پر آپ ایک بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی گاڑی میں ایک پیشنٹ ہے اور آگے سے ریڈ سگنل جل جاتا ہے,
تو آپ گاڑی روک لیتے ہیں. آپ گاڑی روک لیں گے, ٹریفک کی وائلیشن, قوانین کی وائلیشن نہیں کریں گے, حالانکہ آپ کی گاڑی میں ایک پیشنٹ موجود ہے جو اس کو ایمرجنسی کی حالت میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, اتھارٹی کو فالو کر رہے ہیں, رول کو فالو کر رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, اپنا جو ذاتی نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے باوجود. مطلب یہ کہ آپ آگے سے کویسچن نہیں کر رہے, آپ کویسچن نہیں کر رہے کہ اگر میں خود خطرے میں ہوں تو میں اس کو وقتی طور پر اس قانون کو توڑ بھی دوں تو کوئی بات نہیں, چونکہ قانون کا توڑنا جو ہے انسانی جان کو بچانے سے زیادہ اہم نہیں ہے, لہذا انسانی جان کو بچا لیا جائے. لیکن اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے, اس سٹیج میں وہ آگے سے کویسچن نہیں کرتے, جو مطلب وہ چیلنج نہیں کرتے, جو کویسچن ہے سوری جو بھی رول ہے, جو بھی اتھارٹی ہے اس کو آگے سے وہ اس کو اوبے کر رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, چاہے ان کا اپنا ہی نقصان کیوں نہ. مطلب یہ کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ انٹرنلائز ہو گئے ہیں, لیکن یہاں ان کی اس حد تک ریزننگ نہیں ہوئی, مورل ریزننگ نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے کویسچن کریں. وہ اسی طرح اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کے باوجود جو ہے وہ ریاستی امور جو ہے یا قوانین ہیں, معاشرتی جو آداب ہیں ان کو فالو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تیسرا آ جاتا ہے اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے جی, وہ پوسٹ کنونشنل موریلٹی. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی مورل ریزننگ اس سٹیج میں پیک پر پہنچ جاتی ہے, ہائیسٹ, اور بہت کم یہ اگلی سٹیج میں ہم دیکھیں گے. اس سٹیج میں چلے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. پوسٹ کنونشنل موریلٹی میں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر موریلٹی جو ہے وہ انٹرنلائز بھی ہو جاتی ہے اور آگے سے کویسچن بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہے تو کیوں ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہے, کیا ٹیکس ہم اگر پے کریں گے تو کیا یہ ٹیکس ہمارے فلاح کے لیے استعمال بھی ہوں گے یا نہیں, کیا ہر قوانین کی پابندی کرنا ہر وقت ضروری ہے. اس طرح کے آگے سے وہ کویسچن کریں گے. مطلب یہ کہ یہاں پر کیا ہے کہ جو آپ کے مورل پرنسپلز ہیں یا رولز ہیں, معاشرتی قوانین اور قواعد و ضوابط ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ انٹرنلائز ہو جاتے ہیں بچوں کی پرسنالٹی میں, بلکہ آگے سے وہ کویسچن بھی کرتے ہیں. اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس سٹیج پر اس لیول پر پہنچتے ہیں, خاص طور پر ٹیپیکل یہ والے جو اس کی دوسری سٹیج آ گئی. اوکے جی, اس اب جو تیسرا پوسٹ کنونشنل موریلٹی ہے, اس کی جو پہلی سٹیج ہے, یعنی کہ اوور آل یہ ففتھ ہے, اور پوسٹ کنونشنل موریلٹی کی یہ پہلی سٹیج ہے, سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس. اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مینٹیننگ دی سوشل آرڈر, ہر صورت میں جو ہے ہم نے سوشل آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, چاہے خود اپنا ہی نقصان کیوں نہ کروا بیٹھے, آگے سے کویسچن نہیں کرنا. اس سٹیج میں آ کر مورل ریزننگ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سوشل آرڈر کو تو مینٹین کرنا ہے, لیکن جہاں پر انڈیویجول رائٹس جو ہے مجروح ہو رہے ہوں وہاں پر سوشل کانٹریکٹ یا سوشل رولز کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. اب اس سٹیج میں مثال کے طور پر وہی ایگزامپل ہم دیں گے کہ اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کی گاڑی میں ایک پیشنٹ ہے, سامنے سے ریڈ سگنل جل گیا ہے, تو آپ ریڈ سگنل توڑ دیں گے, ریڈ سگنل توڑ کر آگے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں یہاں پر رکا رہا ہوں, میری گاڑی میں ایک پیشنٹ ہے, مجھے ایمرجنسی ہے, پہلے اس بندے کو ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح ریاست اگر کوئی قوانین نافذ کرتی ہے تو آپ آگے سے کویسچن کریں گے کہ یہ قوانین ہماری فلاح و بہبود کے لیے ٹھیک بھی ہیں یا نہیں, ہم ان کو فالو کریں تو کیوں کریں, ان کے کیا فوائد ہیں. اگر ریاست ہم پر ٹیکس امپوز کر رہی ہے تو کیا ہمارے ٹیکسز کا جو استعمال ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب آگے سے کویسچن ہو رہا ہے, آگے سے جسٹیفیکیشن مانگی جا رہی ہے. یہ کہلاتا ہے جی سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یونیورسل پرنسپلز, یہ اوور آل سکستھ سٹیج ہے, اور پوسٹ کنونشنل موریلٹی کی جی یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اس سٹیج میں بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں. اب اس میں ففتھ اور اس میں یہ فرق ہے کہ ففتھ میں آپ صرف اپنی سوسائٹی, اپنی کنٹری کی بات کر رہے ہیں, جبکہ سکس سٹیج میں آپ کی مورل ریزننگ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ آپ آفاقی طور پر انٹرنیشنلی یونیورسلی جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. آپ
اوورال مطلب اس سٹیج میں آپ اپنے ملک کی فلاح بہبود کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی مورل ریزننگ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی ظلم ہو رہا ہو، فلسطین میں ہو رہا ہو، دنیا بھر میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، یا کہیں بھی مسلم یا نان مسلم انسانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، تو آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ رونگ کو رونگ کہتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، چاہے آپ کو ٹیررسٹ ہی کیوں نہ کہا جائے۔ آپ اپنی جو ہے وہ لائف، اپنی فیم جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں بہت حد تک جو ہے وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے، اور یہ سٹیج ایسی سٹیج ہوتی ہے، ایٹ دس سٹیج پیپل فالو دیز انٹرنلائزڈ پرنسپلز آف جسٹس، یعنی کہ جسٹس، ہیومینٹی، ایکویلٹی، اس قسم کے جو پرنسپلز ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس حد تک آپ کی مورل ریزننگ ہو جاتی ہے، اور آپ انٹرنیشنلی طور پر جہاں کہیں بھی کوئی ایسا ایشو ہو، آپ رائٹ کو رائٹ اور رونگ کو رونگ کہتے ہیں، اور اس کو جو آگے سے چیلنج کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں، آگے سے اس کے کویسچنز کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اس سٹیج پر بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں، اس سٹیج پر یونیورسل پرنسپلز پر۔ اوکے جی، یہ آج کا ہمارا ایک انتہائی اہم ٹاپک جو ہے، جی وہ ادھر جو آ جاتی ہے ایک اور آپ بات کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ ابراہیم میسلو والی سٹیجز کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی حد تک اس کے قریب قریب ہے، لیکن وہ اور جو ہے تھیوری ہے، یہ اور تھیوری ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یونیورسل پرنسپل، اچھا جی، ہمارا یہ آج کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہ اس میں ڈیٹیلز آپ کے سیلف سٹڈی کے لیے مٹیریل دیا ہوا ہے جی، اس کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے جی۔ یہ دو ہیں آپ کے پاس، میں پی ڈی ایف فائلز جو ہیں وہ دو شیئر کر رہا ہوں، ان دونوں کو آپ نے سیلف سٹڈی کے طور پر اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تاکہ مزید جو ایڈیشنل مٹیریل ہے آپ کو پڑھنے کو مل جائے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والی تھیوری جو ہے اب اس میں کافی حد تک کلیئرٹی ہوگی۔ لیکچر جی بالکل ریکارڈ ہو گیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کل شیئر کر دیا جائے گا جی۔ اوکے جی، بیسٹ آف لک۔ لاسٹ لیکچرز تو سارے میں شیئر کر چکا ہوں بھائی، عارف صاحبہ، لاسٹ سارے لیکچرز میں شیئر کر چکا ہوں، ریکارڈڈ بھی اور ان کی سلائیڈز بھی۔ آج والا بس رہتا ہے یہ، اس کی ریکارڈنگ میں یہ ساری چیزیں جو ہے کل شیئر کروں گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔